اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے آج کے دو موضوع ہیں۔ پہلا موضوع ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی پہ دوسری فرد جرم عائد ہونے لگی ہے، اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں ایک خفیہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں۔ آج 26 تاریخ ہے، 26 جنوری ہے، اور 2024 بروز جمعۃ المبارک۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے، میرے طرف سے سب کو جمعہ مبارک۔ اور آخر میں جو دعا ہوگی اس میں لازمی شرکت کیجیے گا، کیونکہ جمعے کی دعا کی بہت فضیلت ہے۔ جو بھی کوئی نیک خواہش ہو اس کو دل میں رکھیں اور بلند آواز سے آمین آمین کہتے جائیں۔ تو سب سے پہلے میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرے نام سے ہی چینل ہے، اور الحمدللہ پاکستان میں سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے۔ میری عمر 75 سال ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی بھی میں ہی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ میں اتوار کا اداریہ لکھا کرتا تھا عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی، اور اس وقت بعض ذوق لوگ تھے، وہ شوق سے پڑھتے تھے اور اتوار کا انتظار کرتے تھے۔ اور اس وقت موبائل تو تھے نہیں، لوگ خط لکھ کے تو پوسٹ باکس نمبر پہ بھیج دیتے تھے، جس میں وہ تعریف کرتے تھے، باقاعدہ بتاتے تھے کہ ہمیں پسند ہے نہیں پسند ہے، یا کیا کیا اس میں نقص ہیں، کیا کیا مجھے مزید بہتری کرنی چاہیے، یہ سب معلومات مجھے ملتی تھی۔ تو اب تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے نہیں چل سکا تھا کہ وہاں پہ ایک لکھا لکھایا بڑا سا پمفلٹ تھما دیتے تھے کہ حاجی صاحب اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ تو جب میں اس کو غور سے پڑھتا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا، تو میں معذرت کر لیتا تھا۔ تو بعد میں وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے، یہ ہمارے اشاروں پہ ناچنے والا نہیں ہے، تو انہوں نے پھر مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ تو الحمدللہ جی، حق لال کمایا ہے، حق لال بچوں کو کھلایا، بچے بھی میرے وفادار ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 75 سال کی عمر میں بھی میرے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہاں، بڑھاپا ضرور ہے، سب سے بڑی بیماری بڑھاپا ہی ہوتا ہے۔ تو میں ہر ولاگ یہ سوچ کے کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں میں بونس پہ چل رہا ہوں، کل میں نے اللہ کو جا کے جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس لیے یوتھیوں سے میری اپیل ہے کہ میرا چینل دیکھا کریں، یہ آپ لوگوں کو جھوٹ بتا رہے ہوتے ہیں۔ کل تو ایک یوتھیا بتا رہا تھا کہ یوٹیوبر کہ خان صاحب بس رہا ہونے والے ہیں اور بلے کا نشان واپس مل گیا ہے۔ بھائی کب تک جھوٹ بولو گے اور کتنے جھوٹ بولو گے؟ جھوٹ بول بول کے اپنا رزق بھی حرام کر لیتے ہیں۔ سوری جی۔ تو یہ نزلہ زکام بخار یہ تو موسم کے حساب سے بزرگ بندوں کے کو لگا رہتا ہے۔ تو کوشش کیجئے گا اپنے گھر کے بزرگوں کو سردی سے بچائیں، بچوں کو سردی سے بچائیں۔ نمونیوں کا اٹیک ہو رہا ہے، نمونیوں سے بہت زیادہ تعداد میں بچے بھی وفات پا چکے ہیں اور بزرگ بھی۔ تو اس لیے کوشش کریں، بزرگ چاہے ماں دادا ہے، چاہے دادی ہے، چاہے نانا ہے، چاہے نانی ہے، چاہے والد صاحب ہیں، جو بھی بزرگ آدمی ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کے کمرے کو گرم رکھیں کسی بھی طریقے سے، اور کوشش کریں کہ ان کو باہر نہ نکلنے دیں سردی میں۔ تو میری آپ سب سے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرا چینل نہیں ہے،
یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے۔ کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھا کریں۔ اور اس کے بعد کل ماشاءاللہ کافی لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا، میں تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ جو میرے رزق کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ ان کے رزق کا ذریعہ بنے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، یہ میرا نہیں، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ تو کوشش کیا کریں، میری ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھا کریں۔ 15-20 منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہے اور 5 منٹ کا تعارف ہوتا ہے اور 15 منٹ کی دعا ہوتی ہے، بس اتنا سا ٹائم ہے۔ زیادہ سے زیادہ سب ملا ملو کے نا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بن جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اگر 24 گھنٹوں میں آپ آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ نکال کے سن لیں گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہی ہوگا، نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات آپ کو نفع ہی عطا فرمائے گی۔ تو کوشش کیا کریں کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ان سے اپیل ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اس کے علاوہ کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر کر دیا کریں اور آگے فارورڈ بھی کر دیا کریں دوستوں کو، عزیزوں کو۔ اور اس کے علاوہ صرف اور صرف اپنے ملک کا سوچیں۔ یہ سیاسی پارٹیاں آنی جانی چیز ہے، ان کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے۔ ملک ہے تو ہم بھی ہیں، ملک ہے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی ہیں۔ ملک کا سوچیں، اپنی آرمی کا سوچیں جو ہماری خاطر بارڈروں پہ جاگتے ہیں اور سینے پہ گولی کھاتے ہیں۔ یہ یوتھ یہ کہتے ہیں جی کون سا فری میں جاگتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو پیسے دے کے نا، ان کی سیلریوں سے ڈبل پیسے دے کے نا، ایک رات کے ڈبل، ان کی پوری سیلری سے نا ڈبل کر کے دے کے ایک رات کے لیے آپ کو سیاچین میں بھیج دیا جائے نا، تو آپ لوگوں کو نانی یاد آ جائے گی کہ کس طرح وہ ڈیوٹیاں کر رہے ہوتے ہیں وہاں برف کے اندر، -25 -30 ڈگری سینٹی گریڈ پہ، جہاں پانی بھی اگر پھینکے نا تو وہ بھی جم جاتا ہے۔ اس میں وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، ابھی اسلام آباد کی دہشت گردی کی عدالت کا کاروائی ہوئی ہے، یہ سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ کہہ رہا ہوں کہ اڈیالہ جیل میں۔ تو اس میں شاہ محمود قریشی اور عمران نیازی پہ فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ دوسری فرد جرم عائد ہوگی ان دونوں پہ۔ پہلی تو اس میں سائفر کیس میں عائد ہو چکی ہے، اور نہ خان صاحب پہ تیسری ہوگی۔ خان صاحب پہ پہلی سائفر کیس میں عائد ہو چکی ہے، دوسری عدت میں نکاح پہ عائد ہو چکی ہے، اور تیسری اب یہ دہشت گردی کے پرچے میں ہوگی۔ پولیس نے جو جج صاحب کو ایف آئی آر کی نقلیں دی ہیں، وہ تقریباً 12 کے قریب ایف آئی آر درج ہیں، جس میں ماسٹر مائنڈ 2 بندے ہیں، ایک عمران نیازی اور ایک شاہ محمود قریشی۔ اس کے علاوہ بھی کافی ہے، یہ جو بگوڑے فرار ہوئے ہیں وہ بھی سارے شامل ہیں۔ تو انشاءاللہ اب اللہ بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ ساری مشکلیں آسان کرے گا۔ تو اب آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، یوتھیوں سے خاص طور پہ خان صاحب نے باہر نہیں آنا ہے، جب تک ان کی زندگی ہے یہ باہر نہیں آ سکتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ بول رہا ہے بلاول بھٹو، بلاول بھٹو نہیں ہے، بلاول زرداری ہے۔ پوتے تو نام لگا سکتے ہیں دادے کا، نانے کا نام نہیں لگا سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ۔ حتیٰ کہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بیٹی جن سے اللہ نے ان کی نسل چلائی ہے، انہوں نے بھی آپ نے نام کے ساتھ علی کا نام لگایا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لگایا تھا، کیونکہ وہ علی کے گھر چلی گئی تھی نا رخصت ہو کے، تو ظاہر ہے پھر علی کا نام ہی لگانا تھا۔ تو اس لیے یہ زرداری ہے، بھٹو نہیں ہے۔ بھٹو خاندان کے ساتھ اتنا تعلق ہے اس کا کہ اس کی ماں بھٹو خاندان کی بیٹی تھی، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یوتھ کے مجھے ووٹ دیں تو میں اس کے بعد پھر آپ عمران خان سمیت سب سیاسی قیدیوں کو رہا کر دوں گا، اس کا باپ زرداری بھی نہیں کر سکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ یہ بھی اب جھوٹ پہ آ گیا، اس کی سیاست کی بنیاد ہی جھوٹ پہ۔ اس کا پہلی مرتبہ یہ کمپین کر رہا ہے، اور پہلی کمپین ہی اس کی جھوٹ پہ ہو رہی ہے، جھوٹ بول کے کر رہا ہے، تمام جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ نہیں کر سکتا ہے رہا، کیونکہ وہ اس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہیں، اس کے اوپر توشہ خانے کے پرچے ہیں، اس کے اوپر فارن فنڈنگ کے پرچے ہیں، اس کے اوپر دہشت 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کے پرچے ہیں۔ کیسے یہ رہا کروا سکتا ہے؟ اس کا باپ زرداری بھی نہیں کروا سکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اس کی باتوں پہ نہ مت توجہ دیں، یہ صرف آپ لوگوں کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے سادگی سے۔ مت اپنی پارٹی کے وفادار رہیں، جس بھی پارٹی کے ساتھ ہیں اسی پارٹی کا، لیکن سوچیں یہ ضرور کہ وہ پارٹی ملک کی وفادار ہے یا نہیں، یا اس نے ملک کے لیے یا آپ لوگوں کے لیے کیا کیا ہے۔ 35 سالوں سے یہ بلاول اور آصف زرداری حکمرانی کر رہے ہیں سندھ میں۔ ان 35 سالوں میں انہوں نے سندھ میں اگر کچھ کام کیے ہوتے، کراچی کا کوئی نقشہ تبدیل کر دیا ہوتا، تو آج فخر سے بتاتے کہ بھئی ہم پنجاب کو بھی کراچی جیسا بنا دیں گے۔ اب بیچارے یہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں کہ ہم پنجاب کو کراچی جیسا بنا دیں گے، تو اس لیے جھوٹ بول کے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ ان کی سیاست کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہے، اور آگے جھوٹ پہ ہی ان کا چلے گا۔ ان کا کوئی وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ 300 یونٹ فری نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک صحافی نے ان سے پوچھا، میرے دوست ہی ہیں، میرے جاننے والے ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ جناب آپ 300 یونٹ کیسے فری دے سکتے ہیں؟ تو آگے سے جواب دیا کہ کیا ہم اب خواب بھی نہ دیکھیں؟ یہ آپ لوگوں کو خواب دکھلا رہا ہے، کچھ نہیں ملنے والا، بلکہ جو ہے نا آپ لوگوں کے پاس وہ بھی نکلوائے گا آپ لوگوں کی جیبوں سے۔ یہ زرداری کا بیٹا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اور سوچیں، اور جنہوں نے کام کیا ہے، جن کے دور میں روٹی 5 روپے کی ملتی تھی، 2 روپے کی روٹی ملتی تھی، اور آٹے کا تھیلا 800 روپے کا 20 کلو کا ملتا تھا۔ اب تو 20 کلو کا بھول گیا، 15 کلو کا 2800 کا مل رہا ہے۔ تو جن کے دور میں گھی 150 روپے کلو تھا، جو آج 600 روپے کلو ہے۔ چینی جو ہے نا، چینی تھی 55 روپے 50 روپے کلو، جو کہ آج 150 روپے کلو ہے۔ کبھی 160 ہو جاتی ہے، کبھی 150 ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گھی جو ہے نا وہ 600 روپے کا کلو ہے، وہ اس وقت 150 روپے کا کلو تھا ڈالڈا، اور 130 روپے کا کلو تھا عام، یہ جو سستے والے ہیں، یہ 130 120 روپے کلو تھے۔ پیٹرول کتنے کا تھا؟ 60 روپے کا لیٹر۔ بعد میں 5 روپے بڑھائے تھے، 5 سالوں میں نواز شریف نے 65 روپے کیا تھا۔ تو زرداری نے عمران نیازی نے جلوس نکالا تھا کہ یہ عوام کو لوٹ گیا ہے، ایک دم 5 روپے بڑھا دیے ہیں، اس کو 40 روپے لیٹر کرنا چاہیے، 65 روپے کیوں دے رہا ہے؟ تو وہی تیل بعد میں دیکھیں اس نے 180 روپے پہ لے کے گیا تھا، اور جاتے جاتے IMF کے ساتھ معاہدہ بھی کر کے گیا تھا کہ اس کو ہم 330 روپے میں لے کے جائیں گے، تو گیا 330 پہ۔ اب کچھ ریلیف ملنا شروع ہوا ہے، اور یہ بھی بہت مشکلوں سے IMF کی پابندیوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ مارچ 2024 میں ہم آزاد ہو جائیں گے یہ ان پابندیوں سے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگر نواز شریف کی حکومت آئی تو پھر تو ریلیف ملے گا، اگر کوئی اور آئی تو پھر بھول جائیں کہ چیزیں سستی ہوں گی۔ یہ چیزیں سستی صرف نواز شریف کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا ہے۔ دیکھیں اس کے نواز شریف کے دور میں بجلی 3.5 روپے یونٹ تھی، جو کہ ہمیں 110 روپے
यूनिट मिल रही है अब। इसी तरह गैस हमें मिलती थी 1.5 रुपया पर मकब फुट, जो कि अब हमें मिल रही है 160 रुपये। इसी तरह हर चीज का रेट डबल ट्रिपल से भी ज्यादा हुआ है, 200 गुना इजाफा हुआ है, बल्कि इससे भी ज्यादा गुना, 300 350 गुना तक हर चीज में इजाफा हुआ है। तो ये कहते हैं कि युद्ध, ये कहते हैं जी ये शहबाज शरीफ ने 1.5 सालों में किया है। और वो जो ये है ना, क्या नाम है, नाम नाथ साफी, मैं इनको साफी नहीं कहता हूँ, ये बिके हुए माल हैं। ये इनकी कोई वैल्यू, कोई इज्जत कुछ नहीं है। ये बिके हुए लोग जो है ना, जाके कहते हैं जी हाँ जी, नून लीग के लोगों को कहते हैं हाँ जी आप कैसे वोट देंगे, कि शहबाज शरीफ ने भी तो महंगाई 1.5 सालों में डबल ट्रिपल किया है। शहबाज शरीफ ने कोई महंगाई नहीं की है। IMF के साथ गूगल पे जाके अभी सर्च करें, माहिदा करके आया इमरान न्याजी बिजली गैस के रेट बढ़ाने का। सिर्फ बिजली गैस के रेट बढ़ाए हैं, शहबाज शरीफ के दौर में बढ़े हैं, वो भी मजबूरी में, कि मायदा किया हुआ था खान साहब ने IMF के साथ। उस मायदे से अगर हम बाहर निकलते तो फिर हमारा भी वही असर होता, मुल्क दिवालिया हो जाता। मुल्क को बचाने के लिए दिवालिया होने से ये उन्होंने किया है। देखिए 76 सालों में मुल्क दिवालिया नहीं हुआ था, इमरान न्याजी ने 4 सालों में मुल्क दिवालिया कर दिया। KPK में 10 साल को, चलो वफाक में तो ये कहते हैं ना 3.25 साल की है, KPK में 10 साल की है। वहां पे क्या किया, वहां पे महंगाई किसने की है? वहां पे तो इनकी हुकूमत थी। उसके अलावा पंजाब में अभी 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास ये इख्तियार आ गया हुआ है कि महंगाई कंट्रोल करना। क्यों नहीं कंट्रोल की थी सूबों ने? पंजाब में 4.5 साल हुकूमत की है PTI ने, KPK में 9.5 साल हुकूमत की है, गिलगित बल्तिस्तान में पूरे 5 साल की है। उसके बाद निगरान आए हैं, पंजाब में भी उसके बाद निगरान आए हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत एक दिन भी नहीं आई है। तो इन्होंने कंट्रोल करनी थी ना महंगाई। और इसके अलावा जो है ना, ये आज़ाद कश्मीर में 3.25 साल की है। सब जगह पे तो इनकी हुकूमत थी PTI की। तो कैसे ये कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ ने महंगाई की है? नहीं की है शहबाज शरीफ ने, इन्होंने की है। सिर्फ अक्ल इस्तेमाल करें। अक्ल की अगर कमी हो ना, तो बादाम खा लिया करें, उसमें अकल में इजाफा होता है। यूथियों को खास तौर पे ज़्यादा मिकदार में बादाम खाने चाहिए, ताकि उनका ऊपर वाले खाने में कुछ अकल पड़े और वो सोचें कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं, किस तरफ, कैसे अपनी आर्मी के खिलाफ भौंक रहे होते हैं। इस पे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे मैं आप लोगों को बताऊं कि 31 यूट्यूबरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो चुका है। ये वो 31 यूट्यूबर हैं यूथ के, कि जिन्होंने फौज पे भौंकना शुरू कर दिया था, कुत्तों की तरह। कुत्तों से भी बदतर हैं ये। फौज पे भौंकते हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पे भौंकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भौंकते हैं, चेयरमैन नैब पे भौंकते हैं। इनका काम ही है कुत्तों की तरह भौंकना, इनकी ड्यूटियां हैं। अल्लाह ने इनको बनाया इंसान था, लेकिन इनमें तमाम की तमाम खूबियां खान साहब ने कुत्तों वाली भर दी हुई हैं, माजरत के साथ। तो अब इन पे आगाज हो चुका है कार्रवाई का। FIA ने आगाज कर दिया है। इनको जो बाहर बैठे हुए हैं ना, वो ना समझे, उनकी तादाद 150 के करीब है, ना सॉरी 160 के करीब है। उन पे भी हाथ डाला चुका है, लिस्ट बन चुकी है उनकी भी। अब सिर्फ उन उनकी वहां पे जो पाकिस्तानी सफारतखाना है, उनको लिस्टें भिजवा दी गई हैं। वो आगे उस हुकूमत को कहेंगे कि भाई ये हमारे मुल्क को इंतहाई मतलूब शख्स है, इसको इंटरपोल के जरिए हमारे हवाले किया जाए। तो ये जब इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान आएंगे ना, तो यहाँ पे इनको धड़ा मरच वाला अच्छा लंबा डंडा जो है ना, इनको नीचे से डाला जाएगा और मुंह से निकाला जाएगा। फिर इनको होश आएगी कि हम क्या करते रहे हैं। ये ना समझे कि इनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है या UK का पासपोर्ट है या USA का पासपोर्ट है तो हम बच जाएंगे। नहीं बच पाएंगे। USA का पासपोर्ट भी हो ना, तो हैं तो आप पाकिस्तानी ना, हर 5 साल बाद नया पासपोर्ट लेने के लिए आप लोगों को NOC तो लेना पड़ता है ना।
این او سی لیں گے، یا جب آپ کی حکومت سے درخواست کی جائے گی کہ یہ شخص گورنمنٹ آف پاکستان کو انتہائی مطلوب ہے، تو وہ انٹرپول کے ذریعے اس کو لازمی گورنمنٹ آف پاکستان کے سپرد کریں گے۔ یہ حکومتوں میں معاہدہ ہوا ہوتا ہے ایک دہشت گردوں کو ایک دوسرے کے حوالے کرنے کا، یہ بھی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ عام بات ہے کہ اٹھ کے کتے کی طرح بھونکنا شروع ہو گئے فیس بک پہ، گوگل پہ، یوٹیوب پہ آ کے نا۔ یہ اب زیادہ دیر نہیں چلنے والا، یہ دنوں کی بات ہے۔ پاکستان میں تو شروع ہو گئی ہے کارروائی، لیکن وہاں پہ بھی لسٹیں وہاں کے سفارت خانوں میں پہنچ چکی ہوئی ہیں، باہر کے ممالک میں بھی۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی گرفت میں آنے والے ہیں، یہ اب اللہ کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں خفیہ معاہدہ کیا طے پایا ہے۔ یہ جناب معاہدہ طے پایا ہے آصف بلاول بھٹو اور شعیب شاہین کے درمیان، جو کہ نام نہاد بنا ہوا ہے۔ یہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھا، یہ ابھی بھی اندرونی طور پہ پیپلز پارٹی کے ہی لوگ ہیں، جن کو خان صاحب نے اپنے وکالت نامے دیے ہوئے ہیں نا، یہ خان صاحب کو نکلنے نہیں دیں گے اور پھنسائیں گے، یہی پھنسا رہے ہیں۔ شعیب شاہین نے معاہدہ خفیہ معاہدہ کیا ہے اس کے ساتھ کہ بھائی جہاں جہاں لوگ اپنے لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ جہاں پہ ہمارا کینڈیڈیٹ تگڑا ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے گی، اس کو خفیہ طور پہ جا کے ووٹ ڈال کے آ جائے گی، اور جہاں پہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تگڑا ہے، پی ٹی آئی والے خفیہ طور پہ اس دن جا کے اس کو پیپلز پارٹی کا ووٹ ڈال کے آ جائیں گے۔ یہ معاہدہ طے ہو چکا ہے اور ان کو بتا دیا گیا ہے یوتھیوں کو۔ تو یوتھیوں سے میری ایک ہی اپیل ہے کہ اس طرح کی کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچئے گا ضرور، کہ یا ایک مرتبہ سندھ کا گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا کہ سندھ کے اندر کیا حال ہے۔ سندھ کے اندر ابھی بھی نجی جیلیں بنی ہوئی ہیں ان لوگوں کی، جس میں لوگوں کو، غریب لوگوں کو ڈالا جاتا ہے۔ ابھی بھی جو ہے نا ادھر چولستان میں، ریگستان میں، ادھر تھار میں لوگ پانی کے ٹوبے بنا کے نا ایک گڑھا سا بنا دیا جاتا ہے کافی بڑا نا، تو اس میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، تو اس بارش کے پانی کو جانور بھی پیتے ہیں اور انسان بھی پیتے ہیں ایک ہی گھاٹ سے۔ ادھر ہی جانور نہا رہے ہوتے ہیں، ادھر ہی گوبر کر رہے ہوتے ہیں اسی کے اندر، اور اسی کو انسان بھی پی رہے ہوتے ہیں، جانور بھی پی رہے ہوتے ہیں۔ کئی چوہے وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں اس کے اندر جا کے مر بھی جاتی ہیں، پھر بھی انسان پی رہے ہوتے ہیں۔ جو اتنے سالوں میں اپنے صوبے کو صاف پانی کی سپلائی نہیں دے سکے ہیں، انہوں نے باقی کیا کرنا ہے؟ اس کے علاوہ دیکھیں کراچی کا اشر دیکھ لیں، کوئی فلائی اوور، 2 فلائی اوور بنے ہیں، دونوں ملک ریاض نے بنائے ہیں، اور اب ملک ریاض نے بیان دے دیا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ لوٹا گیا ہے آصف زرداری نے، اور اس کے بعد عمران نیازی نے، پھر پنکی پیرنی نے، پھر فرح گوگی نے، انہوں نے مجھے اس قدر لوٹا ہے، اس قدر تباہ کیا ہے۔ ثاقب ناصور رہی سی کسر، ثاقب ناصور نے پوری کر دی، سب نے لوٹا ہے، پلاٹ بھی لیے ہیں، میں پورے پروف دوں گا، پلاٹوں کے بھی پلاٹ بھی لیے ہیں انہوں نے، اور رشوت بھی لی ہے، خربوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں۔ وہ بیچارہ کنگال ہو گیا، اس میں جو اس کے جو ہاسپٹل چل رہے تھے وہ ابھی چل رہے ہیں، لیکن بڑی مشکلوں کے ساتھ۔ اس کے پاس اب اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ کوئی نیا پروجیکٹ شروع کر سکے، وہ ملک سے ہی فرار ہو گیا ہے۔ یہ اس طریقے سے کیا گیا ہے اس کے ساتھ۔ تو اب میری آپ لوگوں سے ایک ہی اپیل ہے کہ ان کو سوچ سمجھ کے ووٹ دیجیے گا، پیپلز پارٹی کو یا پی ٹی آئی کو۔ نون لیگ کو ووٹ دیں اگر مہنگائی کم نہیں ہوتی ہے یا آپ لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے میں ان کی مخالفت میں اٹھوں گا اور آپ سب کو ساتھ لے کے جا کے بیٹھ جاؤں گا ایوان صدر کے باہر، وزیر اعظم ہاؤس کے باہر، کیا نام ہے، اور میں خود کیس دائر کروں گا ان کے خلاف اگر انہوں نے کام نہیں کیے، میں عوام کو ریلیف نہیں دیا۔ تو ایک مرتبہ میرے کہنے پہ، ایک 75 سال کے بزرگ کے کہنے پہ ان کو ووٹ دیں، اور پھر انشاءاللہ دیکھیں کہ اللہ کیسے کرم کرتا ہے، کیسے ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہم سب خوشحال ہوں گے، ہماری آنے والی نسلیں خوشحال ہوں گی۔ تو دیکھیں جب
صحیح قیادت ہی آپ منتخب نہیں کریں گے تو پھر ملک آگے کیسے ترقی کرے گا؟ ہماری آنے والی نسلیں کیا سوچیں گی کہ ہمارے پہلے والے ہمیں کیا دیکھے گئے ہیں؟ تو اس لیے کوشش کریں کہ ووٹ ایک امانت ہے، اس کو امانت ہی سمجھ کے صحیح بندے تک پہنچائیں، اور اس بندے تک پہنچائیں جو 24 گھنٹے عوام میں رہتا ہو۔ اس لیڈر کو، اس اپنے حلقے کے کینڈیڈیٹ کو منتخب کریں جو عوام میں رہتا ہو، جو عوام کے کام کرتا ہو۔ تو وہ جو صرف الیکشن کے دنوں میں نازل ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، ان کو ہرگز ووٹ نہ دیں۔ آپ کا ووٹ ضائع جائے گا، اور ملک کا بھی نقصان ہوگا، قوم کا بھی نقصان ہوگا، آپ کا اپنا نقصان ہوگا، آپ کی آنے والی نسلوں کا بھی نقصان ہوگا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، آج میں رات کو نہیں کر سکا تھا، ابھی فجر پڑھ کے کر رہا ہوں، تو ابھی بس شور شرابہ شروع ہو گیا ہے، اس سے پہلے کہ مزید بڑھ جائے۔ سڑک کے نزدیک ہے میرا گھر، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے، اللہ ہم سب کی دعائیں قبول کرے۔ جو بھی کوئی نیک خواہش ہو وہ دل میں رکھیں، اور بلند آواز سے آمین آمین کہتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ اور یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جو عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، تو ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ تو سب سے بڑی عالمی طاقت ہے، تیرے سے بڑھ کے کوئی عالمی طاقت نہیں ہے۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور جو چھپ کے وار کر کے ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، یا اللہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو ان کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ جو کرپٹ جج ہیں، کرپٹ وکیل ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، یا کیا کرپٹ بیوروکریٹس ہیں، ان سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو پھر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے، اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کے وفادار ساتھیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ ہمارے ISI کے چیف ندیم انجم صاحب کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور ISI میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ اور یا اللہ سندھ میں جتنی بھی سندھ کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں ہماری جتنی بھی خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی غیب سے مدد فرما، اور دشمنوں کا نیٹ ورک توڑنے میں ان کو آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ جو بھی پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یا اللہ تو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ اور جو پاکستان کے وفادار ہیں، ایماندار جج ہیں، ایماندار وکیل ہیں، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کی اولاد کو ان کا وفادار بنا،
ان کے گھروں میں بھی اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اور یا اللہ جمعہ کا مبارک دن ہے، جو بھی ہمارے عزیز و قارب جتنے بھی لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا بعد میں ویڈیوز دیکھیں گے، دعا میں شامل ہیں یا بعد میں دعا میں شامل ہوں گے، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، میرے سمیت ان سب کے کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ میرے سمیت ان سب کو یا باری تعالیٰ ان سب کے عزیز و قارب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، مرد عورت بچے بچیاں، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما، اور ان کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ اور یا باری تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کے گھروں میں یا اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما۔ اور یا باری تعالیٰ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، ہم سب کو پانچوں وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو صحیح وقت پر صحیح طریقے سے نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، جرموں کو، گناہوں کو معاف فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اور یا اللہ ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہماری زندگی میں خوشیاں عطا فرما، اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے جرموں کو معاف فرما، ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا، اور وہ راستہ دکھا جو صرف اور صرف تیری طرف جاتا ہو، ہمیں اس راستے پہ ہرگز نہ چلا جو شیطان کی طرف جاتا ہے، جو دوزخ کی طرف جاتا ہے، ہمیں اپنے راستے پہ چلا، اپنے پیارے حبیب ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اور یا اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں، یا اللہ جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو میرے سمیت صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، ان سب کو یا اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ جن بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، چاہے انڈیا میں ہیں، چاہے پوری دنیا میں جس ملک میں بھی ہیں، یا اللہ جس مذہب سے بھی ہیں، بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیاں تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، یا اللہ ان سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ان کا جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، ان کا شادی کے انتظامات کرنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اور یا باری تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اور دعا مانگنے میں جو دعائیں رہ گئی ہیں ان کو بھی اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ سکا ہوں وہ بھی عطا کر۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔